بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط مفتی مسعود قاسمی صاحب دامت و برکاتہم کے لیے ہے اور یہ نہایت ضروری خط ہے۔ حضرت مفتی مسعود قاسمی صاحب، امید ہے کہ آپ دین کا کام رات دن کر رہے ہوں گے اور امت کے مسائل کو اپنے قلم اور اپنے فتوے سے حل کر رہے ہوں گے، اور ضرورت پڑنے پر آپ زمین پر اتر کر بھی کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کا خط مجھے ملا جس میں آپ کچھ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس خط میں ایک تو آپ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کی شخصیت پر اختلاف کر رہے ہیں، اور دوسرا اختلاف آپ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم کر رہے ہیں۔ اس اختلاف میں مجھے کوئی بھی تائیدی دستاویزات نظر نہیں آ رہی ہیں، کوئی دلیل نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ خط کے عنوان ہی سے آپ غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے خط کے عنوان میں لکھا ہے کہ مولانا سعد کا مفتی صاحب کی تائید کا غلط استعمال۔ اس میں مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس میں مولانا سعد صاحب نے مفتی صاحب کا استعمال کب کیا؟ اس 7 منٹ کی آڈیو میں الٹا مولانا سعد صاحب کو نصیحت دی جا رہی ہے اور مولانا سعد صاحب اس کو سن رہے ہیں، اور اس آڈیو کو وائرل کرنے والا کون ہے؟ کیا آپ اس کا معقول جواب دے سکتے ہیں؟ اس میں 2 بڑے اللہ والے بات کر رہے ہیں، اس میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آپ کس گمراہی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ مفتی تقی عثمانی صاحب سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ کیا آپ مولانا ارشد مدنی دامت و برکاتہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم نے بنگلہ دیش میں صاف لفظوں میں کہا تھا کہ یہ سب اللہ والے ہیں، کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی کے خلاف زبان کھولے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم نظام الدین مرکز جاتے ہیں اور مولانا سعد صاحب سے ملتے ہیں، اور مولانا سعد صاحب حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم کے گھر جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں، اور اس ملاقات میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی نہ کرے، بدزبانی نہ کرے۔ اس میں حضرت نے کیا غلط کہا؟ علم کے لحاظ سے بھی حضرت نے نصیحت کی کہ صحیح علم کے حساب سے کام ہونا چاہیے، اور رہی بات اختلاف کی تو وہ قیامت تک اختلاف رہے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دارالعلوم دیوبند سے مستورات کی جماعت پر فتویٰ ہے۔ یہ علمی اختلاف ہیں۔ اگر آپ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھیں گے تو پائیں گے تبلیغ کا کام فرض ہے، جبکہ ہمارے بہت سارے علماء کرام اس کو مستحب اور نفل مانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں شورا کی جماعت کے اکابر سے کہتے ہیں کہ وہ دارالعلوم دیوبند کی نہج سے چلے اور شورا کی جماعت کو بند کریں؟ کیا آپ یہ کہہ پائیں گے؟ آپ شورا کے حضرات سے کہیں کہ کیوں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنی شورا میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب کو شامل نہیں کیا تھا اور مولانا سعد صاحب کو شورا میں ڈال دیا تھا، بڑے بڑے علماء کے کہنے پر۔ بات اصل یہ ہے کہ آپ کو مولانا سعد صاحب کی شخصیت سے دقت ہے۔ آپ 27 علماء کا حوالہ دے رہے ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں مولانا سعد صاحب کے خلاف سائن کر چکے ہیں۔ کیا وہاں آپ نے عالمی اجتماع نہیں دیکھا؟ ساؤتھ افریقہ کے کتنے 100 علماء تائید میں کھڑے تھے۔ اب آپ بتائیے، ایک طرف 127 علماء اور دوسری طرف ہزاروں علماء، کون صحیح؟ اور شرم کی بات ہے کہ آن لائن لیٹر شیئر کر کے گوگل ڈاکس بنا کر اس پر علماء کی دستخط لی جا رہی تھی اور اپیل کی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود 27 علماء نے دستخط کیے۔ آپ تصور کریں کہ اگر مولانا سعد صاحب یہ اپیل کسی علماء کے خلاف کر دیں تو کیا ہوگا؟ عالمی مرکز نظام الدین کے اکابر اپنے کام میں مشغول ہیں۔ 100 سے 150 علماء جو مرکز نظام الدین میں اکابر ہیں، جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، کوئی ندوۃ العلماء سے فارغ ہیں، کوئی مظاہر العلوم سے فارغ ہیں، وہ سب مولانا سعد صاحب کی عمارت میں کام کر رہے ہیں اور ان کی اطاعت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اکابر کسی بھی علماء کی کلپ کاٹ کر افتاء ڈپارٹمنٹ نہیں بھیجتے ہیں۔ 2015 کے بعد مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کی کتنی کلپ کو کاٹا گیا، وہ آپ کا دل جانتا ہوگا۔ خیر، آپ اپنے کام میں مشغول رہیے۔ مفتی تقی صاحب اور مولانا سعد صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ سب کام میں پڑے رہیں۔
مولانا سعد صاحب مدرسے کاشف العلوم میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ ان دونوں کی زندگیاں اللہ کے لیے لگ رہی ہے۔ مفتی صاحب اپنی قلم کو آپ صحیح جگہ استعمال کریں، قاسمی کا صحیح استعمال کریں۔ ہم سب پکے دیوبندی ہیں، وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جزائے خیر دے مفتی تقی عثمانی صاحب کو۔ پہلے وہ رائیونڈ مرکز گئے کہ یہ دونوں ایک ہو جائیں، پھر مفتی صاحب مولانا سعد صاحب سے ملاقات، اس میں بھی حضرت نے بہترین نصیحت کی۔ امت کی اجتماعیت پر بات کرنے پر اگر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے تو وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ آپ کا بھائی کاشف عبداللہ۔